لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلهي بحق بني فاطمة كبر قولی ما کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی بالقبول منو دست و دامان آل رسول. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ ذاریات آیت نمبر 22. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. آسمان میں رزق ہے، اس سے مراد بارش کا اترنا، زمین کی پیداوار کا بڑھنا، یہ مراد ہے. پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے ویسے ہی زبان میں جو تم بولتے ہو. اس سے مراد یہ ہے جو تم بولتے ہو یہ حق ہے، مراد قرآن پاک. پھر آگے ارشاد فرمایا
هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے حبیب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب جبریل امین علیہ السلام کی موجودگی میں فرشتے آئے تھے آپ کے گھر میں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا، یعنی بچڑے کا گوشت جو ہے وہ بھنا ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو پیش کیا۔ تو جب وہ آئے فرشتے معزز مہمان بن کر، تو ان کی تعداد 10 یا 12 تھی۔ جناب جبریل علیہ السلام بھی ان میں شامل تھے۔ تو اصل میں یہ فرشتے جا رہے تھے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو جب قوم لوط کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کرتے چلے گئے۔ تو اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو کہا سلام۔ قال السلام، تو جناب ابراہیم نے بھی سلام کہا۔ تو فرمایا قوم منکرون، تم اجنبی لوگ لگتے ہو۔ ظاہر ہے وہ فرشتے جو ہے وہ انسانی شکلوں میں جو ہے آئے تھے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اجنبی لوگ لگتے ہو۔ یا تو یہ مراد ہے، یا پھر اس سے یہ مراد ہے کہ اب کے بار جو فرشتے آئے ہیں وہ اور فرشتوں کی طرح نہیں ہیں، یہ عذاب والے فرشتے تھے، تو کہا اجنبی ہو۔ تو منکر بمانا اجنبی، یعنی قوم منکرون، تم اجنبی لوگ ہو۔ تو ہم قبر میں آنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ تو منکر نکیر یعنی وہ بھی اجنبی ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس سے آپ کی پہلی دفعہ ملاقات ہو وہ آپ کے لیے اجنبی، آپ اس کے لیے اجنبی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا۔ تو گویا کہ سلام یہ پرانی سنت ہے، جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ تو فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، جناب ابراہیم اپنے گھر گئے، ایک فربہ تگڑا سا بچڑا جو ہے بھنا ہوا لے کے آ گئے اور ان کے پاس رکھ دیا۔ فقربہ الیہم، ان کے قریب کیا تو فرمایا قال الا تاکلون، کہ تم کھاتے نہیں ہو؟ وہ تو فرشتے تھے کھانے سے پاک، تم کھاتے نہیں ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کیا تم کھاتے نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، تو جناب ابراہیم اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ اللہ فرماتے ہیں جناب ابراہیم اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا لا تخف، تو وہ بولے ڈریے نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اسے ایک علم والے لڑکی کی بشارت دی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کیا اولاد نہیں تھی، فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، اللہ نے ان فرشتوں کو قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجا ہے، تو آپ ڈریے نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم رب کا ایک پیغام بھی لائے ہیں آپ کے لیے، وہ خوشی والا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک علم والے لڑکی کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو حضرت سارہ جو تھی وہ جناب ابراہیم کی پہلی زوجہ تھی اور حضرت ہاجرہ آپ کی دوسری بیوی تھی۔ تو جب جناب سارہ کے ہاں بچے کی ولادت نہ ہوئی تو آپ نے حضرت ہاجرہ سے شادی کی اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ سے جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس وقت آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ فرشتے خدا کے عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں تو اس لیے آپ ڈرے، تو آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کے تو خوشخبری لے کے آئے ہیں، عذاب قوم لوط کے لیے لائے۔
آپ نہیں ڈریے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو جناب سارہ جو وہ ساتھ کھڑی تھی۔ جب انہوں نے سنا نا تو آلت کیا تھا، جب فرماتے ہیں اس کی بیوی چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا ٹھوکا، اپنا ماتھا ٹھوکا اور بولی کیا بڑھیا بانجھ، یعنی میں اس عمر میں پہنچ گئی ہوں تو اپنا ماتھا ٹھوکا، یعنی ہاتھ کا پیشانی پر مارنا۔ یہ ازرو تعجب تھا، اللہ کی ذات پر نہیں، اپنے آپ پر، کیونکہ رب کی تو کوئی چیز بعید نہیں ہے، اپنے آپ پر کہ اس عمر میں بھی میں بچہ جنوں گی۔ میں اس عمر کو پہنچ چکی ہوں کہ جس عمر میں جو ہے وہ بچے پیدا نہیں ہوتے۔ یعنی آپ کی جو عمر تھی حضرت سارہ کی، وہ 99 سال یعنی 99 سال کی عمر تھی آپ کی، 99 سال کی عمر۔ تو فرمایا کہ اس عمر میں بڑھیا بانجھ ہو گئی، اس عمر میں بچے جرے گی۔ وقالت عجوز حکیم، وہ بڑھیا بانجھ ہو گئی۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، قالوا کذالک، ایسے ہی، قال ربک، آپ کا رب کہتا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ تو کہا ایسے ہی تو رب اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ قالوا کذالک، کہا ایسے ہی، یہ تمہارا یہ کہنا کہ میں اس عمر کو پہنچ چکی ہوں، میرے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، تو فرمایا ہاں ایسے ہی اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو حضرت سارہ جو ہے وہ 99 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی، اور اللہ نے آپ کو علم والا بیٹا جناب اسحاق علیہ السلام عطا کیا، اور جناب اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جناب یعقوب سے 11 بیٹے آپ کے وہ، اور 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر آپ کے ان 11 بیٹوں سے کم و بیش کئی ہزار بنی اسرائیل میں انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی آپ کہتے ہیں چلاتی ہوئی آپ نے اپنا ماتھا ٹھوکا۔ اچھا بڑے مزے کی بات، یہ جو کہتے ہیں نا ماتھا ٹھوکا، اب اس سے یہ جو کھٹمل ہیں، یہ جو شیعہ ہیں، وہ اس سے نا ماتم کی دلیل پکڑتے ہیں، یعنی ان کی عقل پر ہمیں بھی اپنا ماتھا ٹھوکنے کو دل کرتا ہے کہ یہ بھی کوئی ماتم کی دلیل ہے۔ تو ایک شیعہ سے گفتگو ہوگی میری، آن لائن تھا، تو کہہ رہے ماتم جائز ہے۔ میں نے کہا کہاں سے جائز ہے؟ کہا قرآن سے جائز ہے۔ میں نے کہا کس آیت سے؟ تو مجھے یہ آیت پیش کر رہے ہیں کہ جناب ابراہیم کی بیوی نے وہ ماتھا ٹھوکا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ، وہ ماتھا ٹھوکنا جو تھا وہ رب کی حکمت پر تھا، یعنی اپنے آپ پر بطور تعجب تھا، نہ کہ وہ غم میں تھا۔ تو تم جو ماتھا ٹھوکتے ہو، یہ پیٹ وہ تو غم کے اندر، پھر وہ کہاں سے جائز ہے؟ بس جی، عقل نہ ہو تو پھر موجہ ہی موجہ، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرزند عطا کیا 99 سال کی عمر میں، کہ جب حضرت سارہ کی عمر جو ہے وہ 99 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 26ویں پارے کا ایک رکوع تھا، اس کو ہم نے مکمل کیا ہے، انشاءاللہ اگلی درس کے اندر ہی سورۃ الذاریات کو مکمل کریں گے۔ تو آج کے حوالے سے جیسے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف ہے، آج 4 رجب المرجب ہے، اور 6 رجب المرجب شہنشاہ چشت، پیروں کے پیر خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے ملفوظات میں سے چند ایک باتیں آپ کی سماعتوں کے نظر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ آنکھوں سے نابینا تھا، تو اس نے کہا حضرت مجھے دم کر دیجئے کہ اللہ میری آنکھوں کا نور عطا فرما دے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ
انہوں نے قبلے کی طرف رخ کیا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد اس نابینا شخص سے کہا اب تم اس قرآن کو اٹھا کر اپنی پیشانی پہ لگاؤ اور اپنی آنکھوں پہ لگاؤ۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس بزرگ نے وہ قرآن اس نابینا شخص کی آنکھوں پر اور اس کی پیشانی پر رکھا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے اسے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا، اسے آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ آج ہم نے قرآن پر بھی گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ آج گزشتہ ہفتے جو ہے وہ سویڈن کے اندر اور ہالینڈ کے اندر جو اعلانیہ طور پر قرآن کو جلایا گیا، قرآن کو نظر آتش کیا گیا، عالم اسلام کے ہر مسلمان کا دل پارا پارا ہے، دل چھلنی ہے، افسردہ ہیں، غم زدہ ہیں، بکھرے ہوئے شیر کی طرح ہیں۔ اے پروردگار، مجھے ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے، مالک تو مجھے پر لگا تاکہ ان پروں سے میں اڑ کے جاؤں اور اس گستاخ قرآن کو وہیں واصل جہنم کر کے آؤں، واصل جہنم کر کے آؤں۔ تو اسی مناسبت سے خواجہ صاحب کے ملفوظات میں سے یہ ایک چیزیں تھیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی علیہ رحمہ کو انتقال کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو محمود غزنوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کا مہمان بنا، تو جس کا مہمان بنا اس کے کمرے میں قرآن تھا، اس کے کمرے میں قرآن تھا۔ تو محمود غزنوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ ادب کے خلاف لگا کہ جس کمرے میں قرآن ہے میں اس کمرے میں سو جاؤں، یعنی ایسا معاملہ ہوگا یا تو قرآن نیچے ہوگا، ان کا بستر اوپر ہوگا، یا قرآن پاؤں کی طرف ہوگا، جیسے بھی معاملہ تھا۔ تو محمود غزنوی فرماتے ہیں میں نے کہا اگر میں ان سے یہ کہوں کہ قرآن کو دوسرے کمرے میں رکھ دو، تو کہا کہ نہیں، یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے کہ میرے بستر کے لیے قرآن کو ہٹایا جائے، یہ تو مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو محمود غزنوی فرماتے ہیں میں اس کمرے سے اٹھ کے باہر چلا گیا، اس کمرے میں نہیں سویا، قرآن کے ادب کی وجہ سے، اور میں کہ رب ذوالجلال نے میرے اس عمل سے میری بخشش فرما دی۔ یعنی خالی قرآن کی تعظیم اور قرآن کا ادب ہے۔ اور خواجہ غریب نواز اپنے ملفوظات میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں ایک شخص تھا بڑا گناہ گار، بڑا بدکار، بڑا سیاہکار، وہ قرآن کی تعظیم کرتا تھا، قرآن کو چومتا تھا اور باوضو قرآن کو ہاتھ لگاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے پروردگار نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ یہ تین مثالیں میں نے آپ کو پیش کی ہے غریب نواز کے ملفوظات میں سے، کیونکہ خواجہ غریب نواز کا مہینہ ہے اور ہر ایک بندہ ہمارے ہاں تو غریب نواز کی محبت میں فاتحہ دلواتا ہے، سبحان اللہ، اللہ والوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ۔ تو غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ قرآن سے محبت کرنے والوں کی تین مثالیں دی ہیں، رب نے انہیں اس عمل سے بخش دیا۔ تو جو قرآن سے محبت کرے رب اس کی بخشش فرما دے، تو پھر ایمان سے کہو جو قرآن پر عمل کرے پھر اس کی بخشش کا کیا کہنا ہے؟ اس کی بخشش کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج امت محمدیہ پر یہ جتنے بھی جو معاملات ہو رہے ہیں نا، یہ کبھی قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کبھی حضور کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، کبھی حضور کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، کبھی حضور کے گھر پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، کبھی اسلام کی چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ حضور کے زمانے سے ہے، یہ حضور کے زمانے، سرکار کے زمانے سے ہی
یہود نے قرآن کی مخالفت اور قرآن کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، اور صبح کو یہودی کیا کرتے؟ ایمان لاتے اور شام کو انکار کرتے۔ وقالت طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا؟ ایمان لے آتا، جب شام ہوتی تو مرتد ہو جاتا، تو پھر دوسرے مسلمانوں سے کہتے کہ دیکھو ہم بھی ایمان لائے تھے، یہ سوچ کر یہ نبی آخر زماں ہوں گے، مگر ہمیں تو پتہ چلا یہ نبی تو وہ ہے ہی نہیں۔ ان کے اس عمل سے جو نئے نئے مسلمان ہوتے ان کے اندر شکوک و شبہات بھرتے کہ وہ بھی تذبذب کا شکار ہو جاتے، وہ بھی اسلام سے پھر جاتے، مگر اللہ رب العزت کی شان فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بدبختو تم تو انہیں اسلام سے پھیرنا چاہتے ہو، اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کر کے اسے پکا پکا مسلمان کر دے۔ تو یہودیوں کی یہ شروع سے ازل سے سازش رہی، وہ اس طرح کے معاملات کرتے رہے، کبھی قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے، کبھی قرآن کے اندر جو ہے وہ اپنی من پسند کے موضوعات ڈالتے، کبھی قرآن کی آیتوں سے اپنی من پسند کی تعویلات کرواتے۔ یہ تو صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ پھر رب نے فرما دے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج یہود نے قرآن جلایا، ایک سیدھا سا سوال ہے، اگر اللہ رب العزت چاہتا یہ سویڈن جو ملک ہے جہاں قرآن کو جلایا گیا، ترکی سفارت خانے کے باہر ایک احتجاجی مظاہرے میں ترکی سفارت خانے کے سامنے قرآن کو اعلانیہ جلایا گیا، اس کو پھر نشر بھی کیا گیا، مگر آج 57 یا 56 یا 58 اسلامی ممالک کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا سوائے ترکی کے۔ ترکی نے ہیرو والا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ ترکی نے یہ اپیل دائر کی ہے کہ ہم نیٹو میں اپنی شمولیت کو برقرار نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ سویڈن کی بھی نیٹو میں سے شمولیت کو برطرف کیا جائے، اس کو نکالا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہونی تھی، ترکی نے کینسل کروا دی۔ نمبر 3، یورپین کورٹ کے اندر بھی ترکی نے یہ مقدمہ دائر کرنے کا عزم کیا ہے کہ ہم یہ مقدمہ دائر کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ سویڈن جو ہے اس نے سرکاری سطح پر قرآن کو جلا کر عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں کو پارا پارا کیا ہے، اس کا جو ہے سد باب کیا جائے اور اس کا انتقام لیا جائے۔ یہ ترکی کو اعزاز جاتا ہے۔ جب فرانس کا معاملہ ہوا، سب سے بڑھ کر صف اول میں جو نظر آیا تھا اس وقت بھی ترکی نظر آیا تھا۔ آج سب سے زیادہ ترک اور یمن کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں اس قرآن پاک کی نظر آتش کے اوپر کہ قرآن جلایا کیوں گیا ہے۔ آج اچھا جی، آپ کس کے پاس فریاد لے کے جائیں گے؟ کس سے کہیں گے؟ آپ تو خود بکے ہوئے ہیں۔ آج IMF کے حوالے سے اس نے نئی نئی شرطیں رکھ دی ہیں، اور آپ 15 سے 20 دن کے اندر دیکھ لیں گے کہ جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، آپ کی کمریں ٹوٹ جائیں گی۔ اب ایسا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، یاد رکھیے گا، 10 سے 15 دن کے اندر بڑا تاریخی طوفان آنے والا ہے۔ آج ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے اندر 250 روپے کا ہو گیا ہے، اور کس نے کہی 300 تک جانے والا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے ہم نے دین کو پیٹ کی تو دنیا بھی گئی، ہمارے ہاتھ سے دین بھی گیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ بھی صالح صنم، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ہم نے دین کو پیٹ کی نا، ہم نے کہا جی ہماری معیشت جب فرانس کا معاملہ ہوا تھا تو ہمارے حکمرانوں نے کیا کہا تھا؟ ہم فرانس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو منقطع نہیں کر سکتے، پر تو ہم دنیا میں تنہا ہو جائیں گے، ہمارا رہے گی کیا، ہمارا بچے گا کیا؟ تم نے تعلقات کو برقرار رکھا، بھلا بتاؤ برقرار رکھنے کے بعد بھی تمہارا کیا بچا ہے؟
تمہارا اب کیا بچا ہے جن سے تم بھی اچھا دین کو تم کہو کہ جناب یہ جو ہمارے قرآن کو جلا کے ہمارے دلوں کو پارا پارا کیا جا رہا ہے، ان سے بھلا تم کس منہ سے کہو گے؟ تمہاری نسلیں بھی ان کی غلام ہو چکی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر پاکستانی بچہ کئی لاکھ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے، معاشی لحاظ سے تباہ ہو گئے، اسلامی نظام ہمارے یہاں نہیں ہے، قرآن کا نظام ہمارے یہاں نہیں ہے، دین مصطفیٰ نظام کا نفاذ ہمارے یہاں نہیں ہے، پھر ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ ہو گئے نا برباد۔ کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ کہ آج ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم برملا کافر کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس کو وہیں پھانسی دیں۔ تیری ہمت کیسے؟ تو قرآن جلایا کیسے؟ صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت سرکار عمر فاروق کے دور میں قحط سالی پڑی تھی، آپ کسی ملک کے پاس کسی کو بھیجا نہیں تو جاؤ قرضہ لے کے آؤ، ہم مر رہے ہیں، نہیں، جناب عمر فاروق نے فرمایا کہ حضور کے گنبد کے اوپر ایک کھڑکی ہے، آج بھی ہے، سرکار کے روزے کے گنبد پر ایک کھڑکی ہے، اور جب بھی قحط سالی ہوتی تھی نا تو صحابہ کرام اس کھڑکی کو کھول دیتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا، اللہ اپنی بارش کا نزول فرماتا۔ جناب عمر فاروق نے حضور سے عرض کی، حضور آپ کی امت قحط سالی میں مبتلا ہو گئی ہے، کرم فرمائیے۔ میرے مدنی آقا اپنے غلام کے خواب میں آئے، فرمایا کہ عمر سے کہو بارش ہو جائے گی، تم نرمی اختیار کرو۔ اگلے دن پھر کیا تھا؟ بارش ہی بارش تھی۔ کس سے مانگا؟ حضور سے مانگا۔ ہم پٹ رہے ہیں، بھیک پھر بھی ان سے مانگ رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، بھیک ان سے مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ کیا دیں گے تمہیں؟ فرانس نے جو ہے جناب اعلیٰ سرکاری سطح پہ حضور کی توہین کی، حضور کی فلمیں بنائی گئی، حضور کے خاکے بنائے گئے، آج ان حکمرانوں نے ان سے تعلقات دوبارہ استوار کیے، ان سے پھر بھیک مانگی ہے۔ آپ مسلمان ہو، ہمارا ایک نظریہ ہے نا یار، وہ نظریہ کیا ہے؟ جب صحابہ ایک کھجور کو چوس کر روزہ رکھتے اور پھر اس کھجور کو چوس کر روزہ کھولا بھی کرتے تھے، کیا کیسر و کسریٰ سے جنگ نہیں کی تھی؟ تو آج مسلمانوں کو چاہیے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن کو جلایا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جناب علی جلایا سویڈن نے ہے، ہالینڈ نے ہے، تو مظاہرے یہاں پر کیوں ہیں؟ دھرنے یہاں کیوں ہیں؟ احتجاج یہاں کیوں ہیں؟ تو وہاں ہونے چاہیے۔ تو میں نے کہا تم نے بالکل درست کہا ہے، وہاں ہونے چاہیے، مگر کیا کریں؟ یہاں کے حکمرانوں کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں خود کرنا پڑ رہا ہے۔ بھائی حکمران اگر بیدار ہے، ہمیں کیوں نکلنے کی ضرورت ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، ہم جواب نہیں دیں گے، اللہ نے ایسا نیک حکمران دی، وہیں سے بیٹھ کے تمہیں جواب دیں گے، کسی کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا او خبردار ذلیل حرائن النسل، یہ حرائن النسل ہے، یہ زنا کی پیداوار ہے۔ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، آج سب سے زیادہ 60% زنا کی پیداوار فرانسیسی ہے، 60%، یہ گوگل کی رپورٹ ہے، 60% زنا کی پیداوار ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، حکمران اللہ نے ایسے دیے ہیں، کوئی دھمکی دے خبردار اعلانیہ توبہ کرو، ہم تمہاری گردنیں آ کے کاٹ دیں گے، ورنہ یہاں سے غوری بھیج رہے ہیں، یہاں سے خالد ٹینک آ رہا ہے، تمہاری جرت کیا ہوئی؟ جس کتاب اللہ کو اللہ نے ہمارے حبیب پر اتارا ہے تم اس کے نقطے کو جلاؤ، ہم سے یہ برداشت؟ تم نے قرآن کو سر عام جلا دیا ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے کھڑے ہوگے نا، قربانی اتنی زیادہ دینی پڑے گی۔ آپ کھڑے ہونے میں جتنی تاخیر کرو گے نا، قربانی زیادہ۔ اگر آج 10 بندے تمہیں شہید کروانے پڑیں گے نا، تم بیٹھ گئے، پھر تمہیں 10 کے بجائے 1000 کروانے پڑیں گے، 1000 کروانے پڑیں گے۔
ایمان سے بتاؤ، آج کسی مسلمان کے سامنے میں دو کتابیں لا کے رکھ دوں، بھائی ایک تورات ہے ایک انجیل ہے، جبکہ یہ صحیح موجود ہے ہی نہیں، یہ تحریف شدہ ہے، اس کے اندر یہودیوں نے اپنی چیزیں ڈال دی ہیں جو کہ حقیقی اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، اگر اس پر خالی لکھا ہو تورات شریف، ایمان سے بتاؤ کسی مسلمان کے آگے لا کے رکھے، وہ چٹا ان پڑھ ہو، ایمان سے بتاؤ کیا وہ چوم کے اپنی آنکھوں سے لگائے گا؟ نہیں لگائے گا، وہ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے گا، کیا کہ نہیں جی یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ نے اپنے کریم جناب موسیٰ پہ اتاری ہے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ نے اپنے جناب نبی عیسیٰ پر اتاری ہے، مسلمانوں کے لیے تعظیم ہے، مگر یہ قرآن کو جلا کر ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ اور پھر قرآن پڑھو اور قرآن پڑھ کر اعلانی یا جہاد کا اعلان کرو۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ جناب صدیق اکبر جب آپ نے پہلا خطبہ دیا نا، پہلا خطبہ 5 لینوں کا تھا، جناب صدیق اکبر کا پہلا خطبہ کتنی لینوں کا تھا؟ 5 لینوں کا۔ اس پہلے خطبے کی تیاری نہیں کی گئی، جناب صدیق اکبر نے نہیں کہا کہ میری جو باسکٹ، میری شیروانی کا انتظام کیا جائے، سرمنی ہوگی، سارے وزراء آئیں گے، آج مجھے دستار پہنائی جا رہی ہے وزارت کی، نہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، صدیق اکبر آئے اور 5 لینوں کا خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ فرمایا کہ صدق امانت ہے، کذب خیانت ہے، میری نظر میں کمزور وہ ہے جو طاقتور ہو کے غریبوں پر ظلم کرتا ہے، اور میری نظر میں طاقتور وہ ہے جو بیچارہ مظلوم ہے۔ یہ 4 باتیں کہیں فرمایا کہ اگر میں سیدھی راہ چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اگر میں کہیں دائیں بائیں ہو جاؤں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ آخر میں کیا فرمایا؟ یہ خلافت اہم ذمہ داری تھی جو مجھ پر ڈالی گئی ہے، میں نے لی نہیں ہے، مجھے چنا گیا ہے، مجھے دی گئی ہے، اور جب تک میں راہ پہ چلوں میرے پیچھے چلنا، اگر میں دائیں بائیں ہو جاؤں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ یہ 4 باتیں گئی، اور 5ویں بات کیا فرمائی؟ چلو اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں، ختم، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تاریخی خطبہ، آپ کا پہلا خطبہ جناب صدیق اکبر کا، اٹھو نماز پڑھو، بات ختم۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا اگر میرے جیتے جی دین اسلام میں کوئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، ہمیں صدیق اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے ہوتے ہوئے قرآن جلا دیا گیا، مسلمان ٹس سے بس نہیں ہو رہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ او خدا کے بندے، کم از کم تم اپنی بے بسی پر رو تو سکتے ہو۔ آپ اپنے معاملات میں لگے ہوئے، میں اپنے معاملات میں لگا ہوں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو جناب جب حکمران نہیں نکلیں گے تو ہمیں تو نکلنا پڑے گا نا، ہمیں پوری دنیا کو بیدار تو کرنا پڑے گا نا۔ آپ کو معلوم ہے ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، یہ کتنی جو ہے وہ سچائی نہیں ہے، واللہ عالم، کہ کسی مسلمان نے اس کو قتل بھی کر دیا جس نے قرآن جلایا ہے۔ اگر مسلمان، یہ اسلامی سلطنت کا واحد ملک ہے، یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی ہے۔ یہ سلمان رشدی کو کس نے مارا ہے؟ اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی، اس کا ایک بازو نکارا کر دیا، اس کی ٹانگ کو نکارا کر دیا، کس نے کیا ہے؟ کسی مسلمان نے کیا ہے نا۔ تو اس تک یہ آگ پہنچی کہاں سے تھی؟ پاکستان سے پہنچی تھی۔ غازی عبد الرحمان جس نے جرمن میں جا کے گستاخ کو مارا، یہ آگ کہاں سے آئی تھی؟ پاکستان سے آئی تھی۔ غازی تنویر نے قادیانیوں کو لندن میں جا کے مارا، یہ اس تک آگ کہاں سے پہنچی؟ پاکستان سے پہنچی تھی۔ غازی ممتاز نے سلمان تاثیر ملعون کو مارا، یہ آگ کہاں سے پہنچی تھی؟ یہ ان منبر و محراب سے پہنچی تھی۔ ہالینڈ کے سفیر نے برملا معافی مانگی تھی جب بابا جی نے فرمایا کہ جو اس کو قتل کر کے آئے گا میں اس کو انعام دوں گا، سارے پیچھے ہو گئے تھے۔ یہ آواز کہاں سے پہنچی تھی؟ پاکستان سے پہنچی تھی۔ تو یہ جو ہم دھرنے دیتے ہیں، احتجاج دیتے ہیں، کرتے ہیں، اس کی گونج دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی ہے۔ اگر میں نہیں پہنچ سکتا وہاں پر، وہاں میرے مسلمان بھائی تو ہے نا، وہ میرے جذبات کو دیکھ تو رہے ہیں،
میری اندر کی حرارت کو محسوس تو کر رہے ہیں. اگر میں یہاں جل رہا ہوں تڑپ تو وہ بھی وہاں رہے ہیں. تو کہیں گے وہ میرے بھائی وہاں تڑپ رہے ہیں, وہ نہیں آ سکتے, میں تو ہوں نا, میں اس کو واصل جہنم کروں گا. اچھا جی, آپ کو سر میں درد ہو تو گولی کہاں سے کھاتے ہیں؟ منہ سے کھاتے ہیں. کیوں جی جناب؟ گولی سر میں ڈالیے. آپ کو تکلیف پاؤں میں ہے تو انجیکشن جو ہے وہ بازو پہ کیوں لگواتے ہیں؟ پاؤں پہ لگوائیے. تو جناب جب احتجاج یہاں ہوتا ہے تو دنیا کے کونے کون تک یہ آواز جاتی ہے. شیطان کو پتھر لگتے تو نہیں ہے تو پھر مارتے کیوں ہے؟ یہ عزم کرنے کے لیے کہ جو دشمن جناب ابراہیم کا تھا, بی بی ہاجرہ کا تھا, جناب اسماعیل کا تھا, وہ میرا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے. تا صبح قیامت ہم اس کو پتھر مار کے جناب ابراہیم کو یاد کی تازہ کرتے رہیں گے. ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اس لیے مسلمانوں اب اٹھو, اب قرآن کو اپنے ہاتھوں میں تھام لو. قرآن کو اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا نا تو آج ان یہود و نصارہ کا بچہ بھی محفوظ نہیں ہوتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اٹھو, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. کیسے؟ جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وقاتلوہم, ان کو قتل کرو, حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اس وقت تک لڑتے رہو کافروں سے جب تک پوری دنیا پر دین اسلام کا نظام نہیں رائج ہو جاتا. لڑو ان سے. اللہ کو جگہ سے فرماتا ہے ملعونین, یہ لعنتی ہیں, اینما ثقفوا واخذوا, یہ جہاں کہیں ملے, جس موڑ میں ملے, جس چورائی میں ملے, وقتلوہم تقتیلا, ان کو پکڑو, اس کی گردن کو کاٹ کے پھینک دو. جب قرآن پڑھا ہوتا تو آج ان کی نسلیں بھی محفوظ نہیں ہوتی. ہماری قوم نے قرآن چھوڑا ہے, وہ احساسات نہیں ہے, وہ جذبات نہیں ہے, وہ غیرت ایمانی نہیں ہے, وہ حمیت نہیں ہے. اس لیے کوئی میرے نبی کے خاکے بنائے, مسلمان اپنے معاملات میں لگے ہوئے, کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اگر اللہ چاہے, ایمان سے بتاؤ, جس بدبخت نے قرآن جلایا ہے, اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر پورے اس ملک کو برباد کر سکتا تھا, نہیں کر سکتا تھا. پر رب نے میرا وہ آپ کا امتحان بھی تو لینا ہے. اللہ کتنی پیاری آیت ہے, یہ دیکھیں تو صحیح. الف لام میم احسب الناس, اے لوگوں تم کیا گمان کرتے ہو؟ قرآن کا پیغام ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, تم کیا گمان کرتے ہو ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ تم کہو گے مالک ہم نے کلمہ پڑھا تھا, وہم لا یفتنون, ابھی تو ہم نے تمہیں آزمایا بھی نہیں ہے. کتنی ہولناک آیت ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں مسلمان ہوں بخشا جاؤں گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے یوں ہی جاؤ جنت میں, تم کہو گے ہم ایمان لائے. وہم لا یفتنون, ہم نے تمہیں آزمایا نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, رب نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. کیسے آزمایا ہے؟ اللہ اکبر. بنی اسرائیل کے اہل ایمان کو چلتے ہوئے جلتے ہوئے کڑاہوں کے اندر جن میں تیل کھول رہا تھا ڈال دیا گیا ہے. کئیوں کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئی ہیں, ان کو آزمایا گیا ہے. ابھی تمہیں تو آزمایا بھی نہیں ہے. یہ آزمائش ہے, یہ آزمائش ہے. کوئی مچل رہا ہے, کوئی تڑپ رہا ہے کہ مالک یہ لاریب کتاب تو نے ہم پر اتاری ہے, اس کی حفاظت نہیں کر سکے. اٹھو مسلمانوں, بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ, ان حکمرانوں کو بیدار کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں ووٹ آپ جس کو بھی دو آپ کی مرضی ہے بھائی, کبھی ان سے کہو بھی تو صحیح میری جان ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے, کبھی اس قرآن کی حفاظت کے لیے نکلو نا یار. ٹھیک ہے تم نے ملک لوٹ کے کھا لیا ہے, تمہارے محلات بن گئے, تمہاری بلڈنگیں بن گئی, کبھی دین کے لیے بھی تو نکلو, حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلو. بجلی کا معاملہ ہو, گیس کا معاملہ ہو, پانی کا معاملہ, سارے لوگ نکلتے ہیں, دھرنے دیتے, احتجاج کرتے, کرنا بھی چاہیے. مگر کبھی کوئی قرآن کی عزت کے لیے نکلا, کبھی نبی کی عزت و ناموس کے لیے نکلا, کبھی ان حکمرانوں کے گلوں میں آپ نے ہاتھ ڈال کے گربان سے پکڑ کے کھینچا,
بدبختو ہم نے تمہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، ان کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے، حرامیوں خنزیر کھاؤ، سور کھاؤ، کتے بلے کھاؤ، مگر اسلام پر نہیں بھونکنا ورنہ ہمارا خون آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کبھی ان سے یہ تو کہو، کیوں نہیں کرتے؟ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور مسلمان کو اللہ نے وہ ایمان دیا ہے تختہ دار پر کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے سولی پہ لٹک جائے گا، مگر نہ اپنے ایمان کا سودا کرے گا نہ اسلام کا سودا کرے گا۔ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرو، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرو۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، آپ نہیں، میں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ مگر میں رو تو سکتا ہوں، اپنی بے بسی کا رب کی بارگاہ میں اظہار تو کر سکتا ہوں۔ مالک میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے قوم کو بیدار کیا ہے، قوم کو بیان کیا ہے، ہاں میں رویا ہوں، قوم کو بھی رویا، اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ کس نے کہا اچھا لا حول ولا قوت، آنکھ کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم قرآن کو جلا دیا ہے، آپ کا خون کھولنے لگا، آپ تڑپنے لگے، مچلنے لگے، یہ قرآن جلایا جا رہا ہے، میں زندہ ہوں، میں کیوں نہیں جل گیا؟ کیا جواب دیں گے؟ اس نبی پاک کی بارگاہ میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ اٹھو مسلمانوں، اب تو کچھ رہا بھی نہیں ہے، نہ دنیا بچی ہے ہماری، نہ ہمارا دین بچا ہے، ملک کے اندر نظام مصطفیٰ بھی نہیں ہے، اور معیشت کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ کیوں غرق ہوا ہے؟ آپ کہو گے یورپ میں تو عیاشی ہے، اس لیے کہ وہ خدا کو مانتے نہیں ہیں، ان کے یہاں کفری نظام ہے، وہ چلتا رہے گا، وہ آباد و شاد رہیں گے، مگر میں نے رب کو مانا ہے، رب مجھے آزمائے گا، تنگی دے کے آزمائے گا، کبھی عسرت دے کے، کبھی یسرت دے کے، رب مجھے آزمائے گا۔ اپنے آپ کو کبھی یورپ کے لوگوں سے کمپیریزن نہیں کرنا، کبھی اپنے آپ کو ان لوگوں سے تشبیہ نہیں دینا، نہیں، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو اور اعلیٰ ہے، تو اور اعلیٰ ہے، تیری شان کتنی ہے؟ میری مدنی آقا سے سن، میرے مدنی آقا نے فرمایا کعبہ تو بھی افضل ہے، مگر تجھ سے افضل میرا امتی ہے، تیری بھی بڑی شان ہے، مگر تجھ سے افضل اس کی شان ہے کہ جس کے دل میں رحمان کا گھر ہے۔ میں اور آپ افضل ہیں اگر اس نبی کے دین کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرمائے۔ پروردگار سویڈن اور ہالینڈ کے ان کتوں کو اس دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان بنا اور آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنا۔ پروردگار اس لاریب کتاب کی پروردگار ظاہری طور پر بھی اوراق کی شکل میں بھی پروردگار حفاظت فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔